مالک تیرا شکر ادا نہ کر سکتا اتنا آ سکتا جو مالکا تینے میں گناہگار انسان کو علی کا دروازہ نصیب فرما یہ یقیناً فخر کی بات ہے مباحات کی بات ہے کہیں کو اچھا لگے تاں اسا تیرا ویسو تے کہیں کو نہ لگے تاں اسا آتے رہے سو لیکن ایک گھرانہ ایسا عظیم گھرانہ ہے اس گھرانے نے دنیا کو دس ہے جو مالک کی عبادت کی میں کرنی ہے مالک کی رضا کی میں حاصل کرنی ہے مالک کی بارگاہ میں جہاد کی میں پھیلانا ہے اس مالک کو دین ہوئے یا رات وہ حقلہ کی میں بات دیا اور یقیناً بہت زیادہ خوش نصیب ہے جنہاں لوگوں کے دین دے جنہاں ہستیاں دی محبت ہے برادران ایمانی بڑا پورا شوق دور اور نہایتی نازک دور لیکن پہلے خود کو اتنا آخنا ضروری ہے کہ ہمیشہ جے کو اللہ سے کا انعام دے زیادہ عزت دے کہ زیادہ علم عطا فرمائے ان لوگوں کا حق بنتا ہے جو ان کے اندر احساس ہی زیادہ ہو کیونکہ سب کو بڑی دولت بنا ہے احساس ان کو پتہ ہونا چاہیے وہ خالق کا دین کیا ہے ان کا رسول کتنے مقام دبانے کے کتنی عظمت دبانے کے اور اس خدا نے جو اس نبوت کا سلسلہ جاری کیتا ہے سارے جو اللہ کو عالم بنانے کی جو اللہ نے کوشش فرمائی ہے تاکہ آدم جیسا نبی بھیجا نوح جیسا نبی بھیجا جناب داؤد و سلیمان جیسا نبی بھیجا جناب ابراہیم جیسا اولی العزم و پیغمبر بھیجا جناب موسیٰ جیسا اولی العزم پیغمبر بھیجا جناب عیسیٰ جیسا اولی العزم پیغمبر بھیجا اور صاحب شریعت اور صاحب منصب اللہ نے جو انبیاء بھیجے کوئی خالق کا مقصد نہیں تھا بھیجا خود اللہ پوری کائنات کو خلق کرے گا خالق طرح دوبار جواب ہو کہ اللہ فرمانے میں حلال ہے کہ حرام آکل کا پیسے پہلے ادا کر چکتا کیا ضرورت ہے اس مالک کو جو اس مالک نے بدستان کائنات کے خالق کی ہے خدا کو پتہ ہے علم ہے کہ میرا بندہ عقل رکھنے کے باوجود ایک بات کو عطا کرتا ویسی تو آپ کو بڑی بہت بات ہے یعنی کہ اس رحمان جس نے اتنی بڑی کائنات کو خلق فرمائے وہ جانتا کہ حضرت انسان کی جو دنیا کی نگیریاں نے اتنا اپنے آپ کو مشغول کرے سے اتنا زیادہ دل لگانے سے کہ وہ اللہ کا حلال حرام نظر آسی اللہ کا حرام کو حلال رب ذوالجلال نے ہر زمانے میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرن واسطے ایک مدرس ایک نبی ایک رسول دے تاکہ نہیں کہ میرے بندے کہ میں کو کبھی بھولے نہ کہ پہلے جمعے نے خطبے نے نہایت مختصر میں آیا جناب کے سامنے وہ شکریہ کر کے اور دوسرے خطبے میں پیغام پہلے اور وجود قوم کو دکھایا اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اللہ نے فرمایا اے صاحبان ایمان اللہ کو ڈرو اللہ کو کیا ہے ڈرو اللہ پسند کرے دے صاحب ایمان کو تانا سے اللہ اونھے نالی مختص کر رہا ہے کیا خشیت جن کے درجے کو فقدر فرمائشی وقوع مع الصادقین ڈرو ایسا کہ میں اللہ چاہتا
نہیں پکڑنا تو سچے کا دامن پکڑنا. کیا فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن کی ارشاد فرمائے کہ اے صاحب ایمان ڈرو اپنے رب کو کہ تسا ہوگا جو کہنے نال سچیاں دے نال. یعنی کہ دا خلاصہ یہ ہوگا اگر انسان علم نال محبت رکھتا ہو خوف کرے بھئی صادقین دے نال ہو جو سچیاں دے نال ہو جو تاکہ انسان قبیل کرے تے مقصد یہ نکلتا ہے جو رب چاہتا ہے تسا جھوٹیاں دے دامن کو نہیں پکڑنا تسا سچیاں دے دامن کو پکڑنا ہے. یہ مطلب ہے خدا قرآن کے ذریعے یہ چاہتا ہے کہ تمہارے رہبر سچے ہونے چاہیے جھوٹے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ نکلا اس واسطے امام محمد باقر علیہ السلام ابن پنجے لالے ولایت کو ابن اساکر بہت بڑا محب عالم میں اطہار ہے. دو ارشاد فرمائے کہ میں اپنے امام کی خدمت حاضر ہوں. امام علیہ السلام نے یہ فرمایا. یہ روایت امام علیہ السلام کو نقل دی ہونا کہ امام کو پوچھا گیا مولا این سوال اللہ فرمائے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تو سب ہو جو سچے آنے مولا صادقین تو کیا مراد ہے. لیکن ایک روایت ہے کہ فرمائے صادقین تو مراد ہے حضرت علی بن ابی طالب. بات امام علیہ السلام نے اشارہ فرمایا یعنی کہ علی اور اولاد علی صادقین تو مراد ہے. مولا نے صادق دا معنی دنیا کو دسایا. انہیں کو بہت بڑا بات ہے صادق دا معنی دسا کے مولا تیرے کو لے جاتے ہیں جب صادق دا یہ معنی تو صدیق اکبر کیسا ہونا چاہیے. بہت بڑا بات ہے. علم دو تشریف فرماؤ کہ صادق اللہ فرمائے ہو جاؤ سچوں کے ساتھ بھی صادق دا تیرے میرے پنجویں امام نے مانا کی ہے. مولا فرمائے صادق حکومت جیڑا اپنی پوری زندگی دے بھی کوئی ایسا عمل انجام دے میں جیڑا انہیں ایمان دے خلاف ہو گئے انہیں عقیدے دے خلاف ہو گئے. اور تلا باتیں جوانو لیکن کیا فرمایا اپنی پوری زندگی ایک عمل ایسا انجام نہ دے جس عمل دی وجہ تو آتھا بنجے جو ہی اپنے ایمان دی مخالفت کی تھی یہ اپنے عقیدے دی مخالفت کی تھی. اگر انسان اللہ دی بھری کائنات نظر دوڑاوے تو ایک دروازہ نظر آتا ہے جہنے یہ سارے جمع نظر آتا ہے. مثلا وہ گھرانا ہے اہل بیت اطہار ہے. اس جملے نے ایک انسان کو دسائے جو ایک صفت فقط معصوم بھی ہو سکتی ہے. ایک فقط معصوم ہے جیدہ پوری زندگی کوئی عمل ایسا نہ ہوئے جیدہ انہیں ایمان دے خلاف ہوئے اور انہیں عقیدے دے خلاف ہوئے. اس وقت آئے سنت ایک بہت بڑے معلم بہت بڑے مفسر اور بڑے امامت درجہ رکھتے جناب فخر الدین رازی نے یہ آپ نے اظہار کی نہیں آیت بھی تو دیکھ کے فرمائے اس آیت جنہ یہ ٹکڑے اگر فقط ہوتا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ فضلی گنجائش ہے لیکن اللہ رب العزت نے اس آیت دینا جنہ ایک شاہد فرمائے وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ایسا میں ایمان کرو اپنے گھر کو کہ وہ جو کنہ دینا سچیہ دینا وہ دیکھ کے آدھے ای وَقُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تب مفہوم رسید ہے کہ انسان ہر زمانے ان دی اتباع کرے جڑا معصوم ہو. وہ کہنے اگر وہ معصوم نہ ہوئے بد اللہ دے قرآن دی اس آیت دا مفہوم ظاہر ہوگا جن کہ وہ دا مقصد ختم ہو جائے وہ دا مقصد فوت ہو گئے سی بد ایک آخر ویسی جو قرآن دی اس آیت کو مانے کو نازل کرنے کی ضرورت حالانکہ اس نے اتنے
معصوم ہو جیڑا عام انسان کی طرح نہ ہوئے برادران ایمانی اپنے آپ کو علم دے زیور دے نال پیوستہ کر اپنے آپ کو عام انسان نہ سمجھ اللہ نے تیرے دامن دے وچ علی دے بچیاں دی ولایت اور امامت کو رکھا ہے اور تیرا اور ہمارے لوگوں کا اخلاق وکھرا ہونا چاہیے عادت وکری ہونی چاہیے مزاج وکھرا ہونا چاہیے عبادت ذوق شوق الگ ہونا چاہیے تیرا اٹھنا باونا بیٹھ کر نہیں ہونا چاہیے یا جی میں مرضی اٹھے جی میں بولے لیکن تو کہے علی دی رعایا تو کہے انہیں بچڑے مادیے پر ہاتھ دی رعایا تیرا شوق تیرا شور اور تیرا ہر قسمی امتیاز وہ اللہ کا قرآن ہونا چاہیے وہ علم محمد والے محمد ہونا چاہیے لیکن بڑے افسوس نہ یہ جملہ آکڑا پڑ ہے اللہ نے جیوے ساتھ کو نیمتا عطا فرمائے لیکن ایسا لوگوں نے قدر اگر جوانوں اصل لوگ قدر کریں گے آج ایک ہی ساتھ دیکھ رہے نہ کو دے لیکن انسان ذرا غور و فکر کرے کہ انسان سمجھے بس کربلا دے بدور دے بچڑے نے بدور دیا دیا نے سب کچھ رکھا کے جو دین بچائے یہ تو میں نصابت کیوں فرمائے نے حاکم ناصرین ینصر امام علیہ السلام کو یہ علم آنا معصوم ہے نا کہ جب تک یہ دنیا باقی ہے یزید کہے نہ کہے صورت وچ وہ سر اٹھے نہ رسی وہ اپنی یہ جسارت ول کرے نہ رسی اور مومن کو مولا نے عطا فرمائے کہ تیرے کو ہر وقت تیار ہونا چاہیے کہ اس یزید دے ہر حربے داتا جواب کی دے ہونا ہے ایک انسان دے واجب ہے یہ اپنے معصوم امام دے کو اس کلام اور اس صدا کو سنتا ہے اور انہیں معنی دی طرف متوجہ ہوتا ہے برادران ایمانی آخری جملہ اس خطبے دا کیا تیتے میں کہیں سوچے کہ اللہ نے بغیر منگے تے کچھ آل بیت تے دروازے تے کھڑا کر دیتا ہے کہ بھئی ماں ایسی ملی ہے جڑی علی علی کرنا تے کو ایسا گھر بنائے ملے بچپنی جائے گھر دلی جازہ داری تے کو اللہ نے گھر و نصیب فرمائے بچپن دے بھی جائے دے بھی اللہ اٹھانا سوال کو اے ہوگنا اتنا زیادہ عقیدت اور اتنا زیادہ احترام اور اتنا زیادہ جذبہ اور تے کو بچپن دے بھی یہ چیز نصیب ہوئی ہے کہ جلوس میں شرکت کرنا اور شرکت کر کے این چھوٹی جی عمر کی اظہار کرنا حسین زندہ باد یزید یہ دسا یہ بچپن اللہ نے یہ طے کو اتنا اور یہ امتیاز نصیب فرمائے کرنے اپنی ذمہ داری کو بڑھائے یا کم کیا آج اگر دنیا میں حالات دیکھو اور شیعہ نے ایڈی کی طرف دیکھو تو فقط خوب لینا دے اور لاریاں دے علاوہ کچھ نہیں اور بہت زیادہ پہلے سے سلام کرنا چاہتا ایک جمعے کی وساطت دلال یہ جیسا تک پتہ ہے کہ آج دے یزید نے کیا کیا ہے یقیناً پوچھا مجھے کسی بندے کو پتہ ہے نہیں وہ اپنی معمول دی زندگی بسر کر رہی ہے بھائی دیکھو پتہ ہے کہ آج تیرے سے کتنی پابندیاں لگ چکی ہیں آج تیرے ہوتے انہیں بل پاس کرا کے لوگوں نے اس دشمن خدا نے جیسے بھی جو سمجھ آ رہی ہے کہ آپس میں یہ دستوں کی ربا ہو سے یعنی کہ پاکستان میں حالات بگڑ سے یعنی شیعہ قوم بڑی غیرت مند ہے شیعہ قوم بڑی بہادر ہے اور بڑی زیرت ہے اور فساد کو ختم کرنے کا جذبہ بھی رکھ دیے ان کو چیلنج کرنے کی حکمت بھی یہ ہمیشہ جڑائی کا نہ ہوتے بڑا زیرت ہوتے بڑا دانا ہوتے وہ نہیں دے کہ یہ جذبات نہ فیصلے نہیں کرتے بلکہ جذبے
اور وہ جانتے ہیں کہ مولا علی دیہات کی ذوالفقار ہے، لیکن علی مولا نے خاموش ہو کر کہ سارے مظالم کو برداشت کر کے قیامت تک مظلوم بن کے رہی دین خدا کو کیسا بچائے. اور دنیا تیرے سامنے یعنی کہ ہر وقت دنیا اس طرح سے جگہ مصروف ہے کہ لوگوں کو محمد و آل محمد پر کینے روکا بنجے، لوگوں کو محمد و آل محمد سیرت پر کینے روکا بنجے، انہاں لوگوں کو علی علیہ السلام کے انہاں کمالات، انہاں فضائل اور امامت اور حجت کے دروازے کو کینے بند کی بنجے. تو میرا دوست یاد رکھے یہ روزانہ دعا مانگے میں کربلا ہوگا. آج دیکھ کیونکہ وقت اجازت نہیں دیتا، بڑی دانائی کے نام چلنا ہوتا ہے اور دشمن چاہتا ہے کوئی بنا کوئی یہ علی والا غلطی کرے. میں تیرے کو پوچھنا چاہنا کیا تو اور میں یہ کر سکتے ہیں جو دشمن زہرا کا سے محبت کرو؟ ذرا غور کرنا، میری گل ہوتے غور کر کے سوچنا. تو سنتا ہے نا ایک جگہ نہیں آئی بچا تو تیرے ایسی زندگی کو پسند کرے جو جس زندگی نے بھی اگر کوئی تیری گردن پہ بندوق رکھ کے آتے کہ حسین بھی زندہ باد اور قاتلان حسین بھی زندہ باد، کیا یہ شیعت برداشت کر سکتی ہے؟ نانا برادران ایمانی غور کرنا بات ہے. اصل یہ چاہتے ہیں اصل رہوں یا نہ رہوں مگر حسینیت رہوں. اصل رہوں یا نہ رہوں، شاہیہ اولادہ رہوں یا نہ رہوں، مگر ساری زندگی کا مقصد فقط ہی کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت ہر شیعت جوان ضعیف بچے ہر ماں ہر بھیڑ دہے نعرے ای نعرے کو جب یزید دور نہیں کر سکا جدید ایچ کی میں دور کر سکتے. اور تو بات ہے آج تیرے تے میرے تے بہت بڑی ذمہ داری ہے، اتنی بڑی ذمہ داری ہے برادران ایمانی. تیرے ملک دے وچ بل منظور ہو چکا ہے اور کیسا بل منظور ہو چکا ہے کہ دشمن زہرا کا عمران کے لیے کرتے ہیں. چاہیے شہر کو مل گئے چاہیے شہر کی طرف اگر کوئی ذاکر اگر کوئی عالم اگر جناب زہرا کے مسائل پڑھتے ہیں حکومت کا کی سزا نہیں بتائیے. بقاعدہ بل منظور ہو چکا ہے. وجہ کیا ہے؟ غور کرنا، میری گل فائدیت لینا ایک طالب علم سمجھ کرے یہ گل کو ضائع کرنا. میں پوری زندگی دے دین کو ملحوظ خاطر نہیں دیتا، میں ہر میدان دے بیچ اپنی دولت کو مدد کرنا. تیار پہ میرا گھر چنگا ہوئے، میری گاڑی چنگی ہوئے، میری اولاد اچھے سکول نہیں پڑھے، لیکن تو یہ خیال نہیں رکھا کہ جنہیں میں اپنی اولاد واسطے سوچ رہا جس حسین مظلوم نے 6 مہینے اندر حد کرتے کو ہے میں وہ مقصد کو کتنا طاقتور کر دیا، میں وہ مقصد سے کتنا خرچ کر دیا. اگر آج ہر مومن اپنے گریبان جھانکے میں تمہیں پوچھنا چاہنا یہ درد دل در آگ نہ کو دے تائیں جتنا اپنے گھر واسطے اچھا سوچے، جتنا تائیں اپنے بچیاں کی تعلیم واسطے سوچے، تائیں اتنا زہرا دی عطیہ دی مظلومیت کو پہنچے. کیا تائیں مظلوم بی بی دے جو 1460 یا 40 دی جیسے ساتھ چادر کوئی نہیں بھیجو کو جاتی دنیا میں میں علی کی دیا تائیں کی مظلومیت کتنا خرچ کی ہے. اگر کریں 1000 2000 3000 ہر وقت وہ کو گرتا نظر آئے تائیں اپنے آپ کو مضبوط کی ہے. اے شیعان علی، اے غیرت مند قوم، اے حسینی، اے آزادار، یہ وجہ جو دنیا کو پتہ ہے کہ یہ اور دولت چاہتا ہے. علی نے دولت نہیں چاہتا، ہر زمانے سے غیرت چاہتا ہے. علی والا فرق بھی
مکتب محمد و آل محمد نے سودا بازی نہیں کر سکتا، وہ اپنی جان کا لوٹا سکتے ہیں، مگر دشمن دے ہر حربے کو ناکام کرن دی صلاحیت بھی، اور انشاءاللہ وقت گیا اور ضرور میں بی دے چند جملے جنہیں ابن زیاد کے سامنے علی دی جائی میں آتا اوپر خدمت میں پیش کرنا ہے، اور اس واسطے جمعے کے بعد دو جملے مسائل دے تاکہ یہ گلی گلی کوچے کوچے اپنی ماما تک اپنی ہتھیلی تک وہ جوان ہو آج یزیدیت تو اتنے پر مار رہی ہے کہ دیکھو تو صحیح کہ بڑے بڑے ایوانہ دیمہ حاصل ہے کہ خسام مظلومیت زہرہ کو بیانی کے پاس یعنی کہ زوری زبری تیرے دردن سے بدود بھی لوگ کو رکھ کے آقا میں لپائے جتا تو علی دی محبت رکھ رہے ہیں اوپر دشمن زہرہ دی محبت رکھ۔ میں تیپر پوچھنا چاہتا ہوں ایسی زندگی تو اور میں قبول کر سکتے ہیں؟ نانا کوئی اگر ساتھوں چاہتے ہیں کہ زہرہ دا دشمن جو ہے وہی محبت لے کے کیا تو اور میں یہ سودا بازی کر سکتے ہیں؟ کیا ایسی زندگی کو ایسا قبول کر سکتے ہیں؟ جڑا ہے میں نہیں قبول کر سکتا، میں نعرہ مارنے دائیں ادھر جواب دے رہے ہیں لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ یہ تیرا نعرہ عام نعرہ نہیں، یہ نعرہ زہرا تیرے تراسی ہو سو جناب زہرا گواہ بڑھنے سی تائیں اپنے بچیاں کو اپنی ماما کو احتیاط رانے ایمانی تائیں اپنے آپ کو بلند کرنا اس مقصد کو سمجھ لیں، اونچا نعرہ رہا طاقت نہ تاکہ جتنا پہنچا سکتے ہیں پہنچا لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ حکوم دارے بھوکا لہرا کے نہیں، یہ بھوکا لہرا کے نہیں، یزیدیت سامنے دیوار بڑھنے اور ارادہ کرنے حسین یہ رکھتا ہے اصغر کو آتیا کھانا کہ اوپر پہلے کوئی ہیجر میں غریب کی مدد کرو۔ مولا آج دنیا تیری بات قاتلہ کو مقابلہ چاہتی، مولا آج ایسا سیسا بنائی دیوار ہوگے جان مال تن من دھن قربان کر کے دشماوت سے دیار ہے۔ زہرا کل بھی سچی ہے، زہرا آج بھی سچی ہے، اور زہرا قیامت تک اور زہرا کو حق نہ دے والے کل بھی جھوٹے ہیں آج بھی جھوٹے اور قیامت تک اونچی آواز نہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اللہ رب العزت تمہاری عبادت کو قبول فرما لے، تمہارے جذبے کو قبول فرما لے، تمہاری ہمت کو اللہ قبول فرما لے۔ یاد رکھے وہ زندگی دا کوئی فائدہ نہیں جیندے مقصد حسین نہ ہوگے، جیندے وچ مقصد زہرا نہ ہوگے، جیندے مقصد زینب کبریٰ۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ علی جیسی ہستی ہے کہ کیا جرت وہ جو ہے کہ پوچھت جا رہی یہ مرد جو آسان دے دے کیا انہیں سے بھی نماز واجب ہے یا نہیں؟ اور اتنی متبرک ہستیاں مولا امیر مصطفیٰ ہے،
ایک فرمائے کہ لئے مرد آسان دے گئے ایدہ آسان دے منانی یا اللہ کی نماز ایسی آسانی اللہ نے ایک نصیب فرمائے بدنے کے فرمائے مولا ایدہ رکوع سجود نہیں نماز رکوع سجود ہونے مولا نے کے فرمایا کہ جب مرد آسان دے کے اپنے پر رکھ پھڑ پڑے دے ایو ایدہ رکوع بھی ہے ایو ایدہ سجدہ بھی ہے إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى إمام المسلمين وكاتب الهود المهجلين أمير المؤمنين علي وعلى سيدة النساء العالمين وفتاة خاتم النبيين سيداتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد الكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي اللهم صل على